اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب سے یہ سوال کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا پڑھتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ایسے عمل کا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو قبول کر لیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا. ان ہوا الا وحی یوحا. آپ کا ہر قدم وحی کے مطابق اٹھتا تھا، جیسے اللہ کہتا تھا ویسے آپ کرتے تھے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایسے عمل کی توفیق مجھے دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. محترم حاضرین جمعہ، ہم سب بار بار اس بات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. ہماری پیدائش کا اور تخلیق کا سبب ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں. لیکن عبادت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کس کے طریقے پر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا ہے. اللہ نے کہا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. تم اللہ کا ذکر ویسے ہی کرو، یعنی اللہ کی عبادت ویسے ہی کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے. اللہ رب العالمین نے جیسے ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، جو طریقہ عبادت کا اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، اسی طریقے کے مطابق اگر ہم عبادت کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے، تبھی جا کر وہ عبادت یا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی عبادت کرتا ہے. جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب والے اپنے مذہب کے حساب سے، اپنی تعلیم، اپنی بنیاد کے حساب سے عبادت کرتے ہیں. ایک ہندو بھی اپنی عبادت کرتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے. ایک عیسائی بھی عبادت کرتا ہے، ایک یہودی بھی عبادت کرتا ہے. الغرض اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، سب لوگ اپنے مذہب کے مطابق پوجا پاٹ، عبادت پرستش کرتے ہیں. لیکن کیا جو مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب والے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق جو عبادت اور عمل کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے؟ کیا وہ اللہ کے نزدیک وہ حقیقت میں نیک عمل ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، بالکل نہیں. وہ عبادت ہے ہی نہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت صرف وہی عمل ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، وہی عبادت ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل ہے تو رات دن کرتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک عبادت نہیں ہو سکتی ہے. آپ پوری زندگی روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ سنت کے مطابق نہیں تو روزہ ہے ہی نہیں. وہ تو بھوک پیاس ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا. ابھی دیکھیں ہندو لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اپواس رکھتے ہیں. کیا وہ اللہ کی نگاہ میں عبادت ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے. بہت سارے مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں روزہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھوک پیاس سے تڑپانا ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے. عبادتیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں، وہ تو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ایک طرح کی حرکت ہے، ایک طرح کی ورزش ہے، سمجھ لیجئے. وہ نماز نہیں، وہ عبادت نہیں ہے. اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں شریعت میں ہیں، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے، بس ایک عادت ہے، ایک کام ہے جس کو آدمی انجام دے رہا ہے. اب دیکھیں اللہ نے کہیں بھی کثرت عمل کی تعریف نہیں کی
کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا بہت عمل کر اچھا کیا ہے زیادہ عمل کرنے والے بڑے نیک ہیں، نہیں. جو سنت کے مطابق اللہ اس کے رسول کے بتلا ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اور اللہ نے بلکہ یہ مقصد بھی بتلایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے کہا لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے اور پرکھے، ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے اس کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اب اچھا عمل کیا ہوگا؟ اللہ نے دوسری جگہ کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم میں سے جانچے، لوگوں کو امتحان لے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ان ساری آیتوں کے اندر یہ مقصد بیان کیا موت و زندگی کا، ہماری پیدائش کا، کہ تاکہ وہ امتحان لے تمہارا کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. لہذا عبادات میں جو اعتبار ہے وہ کثرت کا نہیں ہے کہ بہت زیادہ عبادت ہم کر لیں، اس کا اعتبار نہیں. عبادات میں اعتبار حسن عمل کا، اچھا عمل کرنا ہے. اچھا عمل کا اعتبار اللہ کے نزدیک ہے، تعداد کا اعتبار کچھ نہیں اللہ کے یہاں. 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں اگر ہم نے پڑھ لی سنت کے مطابق، یہی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. اب 5 کے بجائے ہم 5000 رکعت پڑھ لیں، 5000 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل اچھا نہیں ہے. عمل اچھا نہیں ہے. 5 وقت جو پڑھ لیا سنت کے مطابق پڑھ لیا وہ اچھا عمل ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مقبول ہے، وہ بہترین ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے. تو عبادات کے اندر تعداد کا اور کثرت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ حسن عمل کے نیک اور اچھے ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں ہے، اس عمل کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اس عمل کے اندر دوام اور ہمیشگی ہے کہ نہیں ہے، اس عمل کے اندر مضبوطی ہے، سنت پائی جاتی کہ نہیں ہے. اس کا اعتبار کیا جائے گا. تعداد اور کثرت کا کبھی بھی اعتبار شریعت میں نہیں کیا جاتا ہے، کبھی بھی. بلکہ شرعی مسائل کے اندر بھی تعداد کا اعتبار نہیں کیا جاتا. نبی نے خود کہا کہ میری امت میں ایک گروہ یا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت صرف حق پر قائم رہے گی، بقیہ گویا کہ سارے لوگ اسلام کا جو صحیح مذہب ہے، جو دین حنیف ہے، اس پر اکثریت نہیں رہیں گی. اب 1.5-2 ارب جتنے بھی مسلمان ہیں، اس میں گنے چنو لوگ، ایک جماعت اللہ کے رسول نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی، ایک مختصر جماعت ہی قیامت تک حق پر قائم رہے گی، بقیہ اکثر لوگ گمراہ ہوں گے. اللہ نے بھی خود کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان رکھنے والے بہت سارے لوگ مشرک ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والے اکثر لوگ مشرک ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو. قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. گویا کہ اکثریت اللہ اس کے رسول کے بتلا ہوئے راستے سے ہٹے ہوئی ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث ہی کیوں نہ کہے. اگر اہل الحدیث جیسا عمل نہیں ہے تو اہل حدیث ہے ہی نہیں. صرف ٹائٹل اور لیبل لگا لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا. صرف رفع دین اور آمین بالجہر کہنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا. اہل حدیث ایک منہج ہے، اس منہج کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ اہل حدیث ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہاں ہاتھ باندھ لیا اہل حدیث، رفع دین کر لیا اہل حدیث. نہیں، یہ اہل الحدیث نہیں ہے. اہل الحدیث اصل عقائد کا مسئلہ ہے، منہج کا مسئلہ ہے. جو عقائد میں سلف کے مطابق ہو، عقائد اور منہج میں سلف کے مطابق ہو، جس کا قول و عمل سلف کے مطابق ہو، وہ اہل الحدیث ہے. لہذا
میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ عبادات کے اندر تعداد کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کثرت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، حسن کا اعتبار کیا جاتا ہے، اتقان کا اعتبار کیا جاتا ہے، اخلاص کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور دوام اور ہمیشگی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرُ عَمَلًا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ جانچے تم میں سے سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا بل احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا تم میں سے کون ہے۔ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا اچھا عمل، کیونکہ عمل سب کرتے ہیں، عبادت سب کرتے ہیں، لیکن اچھی عبادت کس کی ہے، بہتر عبادت کس کی ہے، اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کس کی ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ میں نے جو پیدا کیا ہے انسانوں کو، کیا وہ میرے پیدائش کے میرے پیدا کرنے کا مقصد وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس لیے امتحان لینے کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بل احسن عملا، اللہ نے کہا کہ عمل کس کا اچھا ہے، ولا یکون العمل حسنا، اور عمل اس وقت تک حسن بہتر اچھا نہیں ہو سکتا حتی یکون خالصا للہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے خالص ہو۔ اگر ریاکاری آ گئی، اس میں نمود آ گئی، شہرت کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اگرچہ سنت کے مطابق ہے، لیکن ریاکاری، شہرت اور دکھاوا اس کے اندر جو آ گیا، اس کی وجہ سے وہ عمل حسن نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی نماز اس کے منہ پر مار دے گا۔ جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا ہے۔ الریا وہ شرک، ریاکاری یہ شرک ہے۔ لہذا امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں حتی یکون خالصا للہ، عمل حسن بہتر اچھا اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کی ذات کے لیے خالص ہوگا، علی شریعت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقت کے منہج کے مطابق ہوگا۔ فَمَتَى فُقِدَ الْعَمَلُ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ حُبِطَ وَبَطَلَ۔ نبی صلی اللہ علیہ امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر یہ دونوں شرطیں کسی عمل میں نہ پائی جائیں، اخلاص نہ پائی جائے اور سنت کی مطابقت اور موافقت نہ پائی جائے، تو عمل برباد ہے، باطل ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یعنی اخلصہ واسوبہ، سب سے زیادہ اخلاص کس کے عمل کے اندر ہے اور کس کا عمل سب سے زیادہ درست ہے۔ لوگوں نے کہا یا عملی ما اخلصہ وما اسوبہ، ما اخلصہ وما اسوبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ان العمل اذا کان خالصا للہ ولم یکن ثوابا، اگرچہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ بہت سارے مسلمان عمل اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں، لیکن کیا ہے ولم یکن ثوابا، وہ عمل درست نہیں ہوتا، سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے قربانی کتنے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری آ جاتی، نمود آ جاتا، شہرت آ جاتی، کوئی کسی اور کے نام پہ کر رہا ہے، گویا کہ شریعت کے مطابق وہ قربانی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے امام کہتے ہیں فضیل بن عیاض لم یقبل، وہ عمل قبول نہیں کیا جائے۔ بسا اوقات عمل کیا ہے درست ہوتا ہے، یعنی سنت کے مطابق آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق، لیکن کیا ہے وہ عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری پائی جاتی۔ تو دونوں چیزیں بیک وقت پائی جانی چاہیے، عمل خالص بھی ہو اور عمل نبی کی سنت کے مطابق بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں اگر کسی عمل کے اندر پائی گئیں تو وہ عمل خالص ہے، وہ عمل اچھا اور بہتر ہے۔ اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط، عمل خالص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل برباد ہے۔ عمل سنت کے مطابق ہے لیکن وہ اللہ کی ذات کے لیے صرف نہیں ہے، عمل برباد ہے۔ دونوں چیزیں بیک وقت پائی جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب سے یہ سوال کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا پڑھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ایسے عمل کا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو قبول کر لیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا. ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کا ہر قدم وحی کے مطابق اٹھتا تھا، جیسے اللہ کہتا تھا ویسے آپ کرتے تھے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایسے عمل کی توفیق مجھے دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہاں تو ہم عمل کرتے ہی نہیں، ہم جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو ضروری ہیں، وہی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو کہاں سے قبولیت کی دعا کریں گے؟ جو عمل ہی نہیں ہے تو کون سا عمل قبول ہوگا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تعلق سے آتا ہے، آپ یہ دعا اللہ سے کرتے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا. اے اللہ تو میرے تمام عمل کو نیک بنا دے اور اپنی ذات کے لیے خالص بنا دے. یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں. حالانکہ عمر کی وہ شخصیت ہے جس راستے سے آپ چلتے تھے شیطان وہ راستہ ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا، شیطان آپ سے ڈرتا تھا. اس راستے پر نکل گئے تو یہ راستہ شیطان چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانے لگتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے عمل کو خالص بنا دے اور نیک بنا دے. اور ہم لوگ ہیں بس آئے، ڈیوٹی پوری ہو گئی، 10 منٹ مسجد میں دے دیا، چلے گئے، خلاص، کوئی پرواہ نہیں یہ عمل صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ نماز جو ہم نے ابھی ادا کی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. بے شمار لوگ ہیں، بات سخت ہے ذرا معاف کریں مجھے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ واجب بھی ہے کہنا میرے لیے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کھڑا ہو سکتا کون نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ نماز کے اندر وہ قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے پھر بھی ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیے تو پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا عالم نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لیا پھر بھی نماز درست ہو جاتی. کسی بھی عالم نے آج تک نہیں کہا ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک کسی بھی عالم نے نہیں کہا ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے بیٹھ کر کسی نے نماز پڑھ لی زندگی بھر پڑھتا رہے نماز نہیں ہوتی اس کی. یہ جان لیجئے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. صرف ہم کو ڈیوٹی نہیں ادا کرنی ہے، اللہ کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت ویسے ہونی چاہیے جیسے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. ہم اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر لیں، کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اسی عبادت سے. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے مطابق ہونی چاہیے. نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر طاقت نہیں ہے پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو. یہ نبی کا حکم ہے اور پوری امت کا ہم نے کہا اس بات پر اتفاق ہے. جتنے بھی عالم پیدا ہوئے آج تک سب کا کہنا کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کر پڑھ لیا نماز نہیں ہوتی، وہ پڑھتا رہے جتنا بھی پڑھنا ہو. لہذا عبادت ہماری ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول نے ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ میرے تمام عمل کو نیک بنا دے اور اپنی ذات کے لیے خالص کر دے. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی حصہ نہ رکھ، سب اپنے لیے کر لے اللہ تو. کیونکہ ذرہ برابر ہم 10 منٹ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر اس میں ریاکاری آ گئی 1 منٹ کی تو ظاہر سی بات اتنی نماز تو ہماری گئی. اب کہیں بھی ہمارے اندر یہ ریاکاری کا شبہ پیدا ہو گیا، ہاں فلاں دیکھ رہا ذرا اور لمبی کر لیتے ہیں، گئی عبادت ہماری. ریاکاری نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا حدیث قدسی ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرکت کرنے والے سے، شریک داری کرنے والے سے بے نیاز ہوں. جس کو دکھا رہا ہے اس کے لیے ہے، میرے لیے وہ عمل نہیں، اللہ کہتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بعض سلف صالحین کہتے تھے لا یکن احدکم فی کثرت العمل، تم میں سے کسی کی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمل کر لے، بلکہ
ولكن ليكن همه فی احکامہ و اتقانہ و تحسینہ، بلکہ آدمی کی ہمیشہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اخلاص کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ فإن العبد قد يصلی، بسا اوقات بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سلف کا قول۔ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، ایک آدمی اللہ کے لیے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیا نافرمانی ہے بھائی؟ کیسے قیام کرنا ہے ویسے ہم نے قیام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی۔ رکوع کیسے کرنا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی ہے۔ سجدہ کیسے کرنا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی ہے۔ کتنے ایسے لوگ اس سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، نہ سیکھ رہے ہیں نہ فکر ہے ان کو، ظاہر سی بات یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے میرے بھائیوں، بار بار ہم نے اس پہ توجہ دلائی ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جمہور اہل علم کا یہ نظریہ ہے، اگر کسی نے ایک تشدید بھی سورہ فاتحہ کے اندر چھوڑ دی تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ آپ نے لکھا اگر کوئی ایسا امام مصلی پر کھڑا ہو جائے جو سورہ فاتحہ میں تشدید چھوڑ دے، سورہ فاتحہ صحیح سے نہ پڑھ رہا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز آپ الگ ہو جائیے ایسے امام سے۔ کیا صرف نماز پڑھ لینا یہی کافی ہے کیا؟ نہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ سیکھنا ہم کو ہے۔ دروس ہوتے ہیں لیکن کسی کو فکر نہیں ہے کہ نمازوں کے اندر کیا غلطیاں ہو رہی ہے، کیسی نماز نبی کی تھی، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، نہیں فکر ہے ہم کو۔ بس آئے 5-10 منٹ دیے، ہو گیا ختم، نماز تو پڑھ لی ہم نے، مہینہ آیا روزے کا، روزہ رکھ لیا ہم نے، لیکن یہ فکر نہیں کہ روزہ کیسے رکھنا تھا ہم کو، ویسے ہم نے رکھا کہ نہیں رکھا ہے، اس کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ بس ڈیوٹی ہماری ہو گئی خلاص، صحیح تھا غلط تھا، قبول ہوا نہیں ہوا، کوئی فکر نہیں۔ تو سلف صالحین کہتے تھے بسا اوقات آدمی نماز پڑھتا لیکن نماز کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سنت کے مطابق ارکان نہیں ہوتے، واجبات چھوٹ جا رہے ہیں، شروط چھوٹ جا رہے ہیں، ریاکاری نماز میں آ جا رہی ہے، عبادات میں آ جا رہی ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی، عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت میں بھی نافرمانی ہو رہی ہے، کیسے عبادت یہ قبول ہوگی؟ اسی بنیاد پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے جو فوائد ہیں، نماز کی جو تاثیر ہے ہماری زندگی پر، اس کے اثرات کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ وہ صحابہ نماز پڑھتے تھے، سلف صالحین نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ فوراً دیتا تھا۔ ہم تو 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری نمازوں کا اثر ہماری زندگی پر کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری نمازیں صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا نہیں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے نمازوں کی تاثیر ہماری زندگی پر نہیں دکھائی دے رہی۔ اور ہم میں سے یہ سب کا مسئلہ ہے، ہماری نمازوں کے اندر آج خشوع خضوع نہیں رہ گیا ہے، جو نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے، خشوع خضوع۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن بازاروں میں، گھروں میں، گھریلو کام کاج میں، دنیا میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، صرف عوام کی نہیں، میں اپنی ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے امام بھول جاتا ہے 3 پڑھائی کی 4 پڑھائی، اور پیچھے والوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ لقمہ دے سکیں، ان کو بھی شک ہوتا ہے 3 ہوئی کہ 4 ہوئی۔ یہ ہماری حالت ہے نماز کے اندر، یہ ہماری حالت ہے نماز کے اندر، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو، کسی کو نہیں پتا کتنی ہو رہی ہے رکعتیں، شک ہوتا ہے، ایک لقمہ دینا چاہتا لیکن دیتا نہیں، اس کو نہیں معلوم ہوا کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے۔ یہ ہماری نماز ہے آج، اسی وجہ سے نماز کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں نہیں دکھ رہا ہے، ورنہ ہم نمازیں 5 وقتہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مزید ہم کو توفیق دے، سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے اللہ۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک راہب کے پاس سے گزرتے ہیں۔ راہب عیسائیوں کے اندر جو راہب ہوتے ہیں ان کے پاس سے گزرے، وہ اپنے گرجا گھر کے اندر، اپنی کٹیا کے اندر عبادت کر رہا ہوتا ہے، ان کا کام صرف عبادت کرنا ہے، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی کٹیا کے پاس سے گزرے، اس کو آواز دیا، یا راہب۔ وہ کیا ہے، باہر جھانک کے ایسا دیکھ رہا آپ کو، آپ دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں،
زاروں کے طار رو رہے ہیں عمر بن الخطاب. اس نے پوچھا یا امیر المؤمنین ما یبکیک، اے امیر المؤمنین آپ کو کس چیز نے رولا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں مجھے دیکھ کر؟ آپ نے کہا ذکرت قول اللہ تعالی فی کتابہ، مجھے اللہ کا ایک قول یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنی ایسی پیشانیاں ہوں گی جو عمل کر کر کے، عبادت کر کر کے تھک گئی ہوں گی، زندگی بھر عبادت کی ہوں گی، اتنی عبادت کی ہوں گے کہ وہ تھک گئے ہوں گے، لیکن عبادت کر کر کے تھک کے پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے. کیوں جائیں گے بھی؟ اتنی عبادت کی، عبادت کر کر کے تھک جا رہے ہیں، اور بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیوں اس راہب سے ایسے عمر بن الخطاب نے کہا؟ وہ بیچارہ تو زندگی بھر عبادت ہی کر رہا، جب سے پیدا ہوا، جب سے راہب بنا تب سے عبادت ہی کر رہا، اس کا کام ہی عبادت 24 گھنٹہ کرنا. لیکن آپ نے کہا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی جو عبادت تو کر رہا ہے، لیکن وہ عمل، وہ عبادت احسن نہیں ہے، وہ عبادت سنت کے مطابق نہیں. وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، وہ راہب عبادت وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. اس طرح بے شمار لوگ ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ نیکی، ان کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، درست نہیں ہے. اسی وجہ سے وہی عبادتیں ان کو کل قیامت کے دن جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ سنت کے مطابق نہیں تو گویا کی بدعت ہے. سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، وہ بدعت پر عمل کر رہا ہے، وہ نیا طریقہ بنا کر کے، ایجاد کر کے اس پر عمل کر رہا ہے. اور نبی نے کیا کہا؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا عمل بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت اور نیا کام گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. صرف عبادت نہیں کر لینا ہم کو، اگر نئے طریقے پر نیا طریقہ ایجاد کر کے ہم عبادت کر رہے ہیں، نئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یہی نماز ہم کو جہنم میں لے جائے گی. ہم اگر سنت کے مطابق روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، وہ روزہ ہم کو جہنم میں لے جائے گا. کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے. تبھی وہ عبادت، تبھی وہ عمل نیک ہوگا، احسن ہوگا، اچھا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. ورنہ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی. حاضرین گرامی، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید التابعین، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، طلوع فجر ہونے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت سے زیادہ نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ سجدے پہ سجدے کر رہا ہے. آپ نے کہا یا ابا محمد، آپ نے اس کو منع کیا. جب 2 رکعت سے زیادہ دیکھا وہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اسے منع کیا. کہا یا ابا محمد، اس نے کہا اے ابو محمد، ان کی کنیت ہے سعید بن مسیب، ایعذبنا اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا؟ میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. حالانکہ کتنی رکعت پڑھنی تھی؟ 2 رکعت. وہ رکعت پہ رکعت پڑھ رہا ہے. آپ نے منع کیا تو اس نے کہا کہ اللہ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا. آپ نے کہا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، اللہ نماز پڑھنے پر تم کو عذاب نہیں دے گا، سنت کی خلاف ورزی کی بنیاد پر تم کو اللہ عذاب دے گا. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. 2 رکعت تھی نماز، 2 رکعت سے زائد پڑھ رہا ہے. 4 رکعت ظہر کی نماز فرض ہے. اب اگر کوئی 6 پڑھے تو کیا وہ صحیح عمل ہے؟ نماز تو بذات ہی نیک عمل ہے، لیکن کیا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہے؟ بھئی نماز ہی تو ہے، نماز جتنا بھی پڑھ لیں ہم، نہیں، جتنا بھی نہیں پڑھ لیں، جتنی اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اتنی ہم کو پڑھنا ہے، اور جیسے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، تب وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے. ورنہ 4 کے بجائے 6 پڑھ لیا، 2 کے بجائے 4 پڑھ لیا، آپ کو وہی 4 رکعت جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ نے جو شریعت نبی کو دے کر بھیجی تھی، اس شریعت کے مطابق آپ نے عمل، کوئی دوسری شریعت کے مطابق آپ نے نماز پڑھ لی. ظہر کی 4 ہے تو 6 پڑھ لیا آپ نے، تو کہا نماز پر تم کو عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، سنت کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اللہ تم کو عذاب دے گا.
لہذا صرف عبادت کر لینا کافی نہیں میرے بھائیوں، عبادت احسن ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ راوی حدیث ہیں، ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے سجدے کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یقتل علی ھذا، اس کو کون قتل کرے گا؟ ایک صحابی، بعض روایتوں میں ابو بکر، دوسری مرتبہ میں ہے عمر، کہا کہ، اور ایک روایت میں ہے علی کا ذکر آتا ہے، وہ بیچارے تلوار نکالتے ہیں میان سے، جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں نہیں یہ اللہ کے رسول، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے، ایک نمازی کو کیسے ہم قتل کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، واپس جب آئے وہ ابھی بھی سجدے ہی میں تھا، نماز ہی پڑھ رہا۔ شہادتین کے بعد اس سے افضل عمل کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے، نماز ہی ہے، وہ ابھی بھی سجدے میں ہے، اور صحیح روایت ہے، کوئی من گھڑت قصہ نہیں بول رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا من یقتل ھذا، کون اس کو قتل کرے گا؟ پھر صحابی وہاں جاتے ہیں اس کے پاس، پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک نمازی کو ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قتل کر دیا ہوتا تو فتنہ پیدا نہیں ہوتا آج کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن، یہ اور اس کے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے جس کو ہم لوگ خوارج کہتے ہیں، اور سب سے پہلا خارجی ذو الخویسرہ تھا، جس نے نبی سے کہا تھا اے محمد انصاف سے کام لو، اس طرح کہا، نبی بھی نہیں کہا، اس نے کہا اے محمد انصاف سے کام لو، تم کسی کو زیادہ دے رہے ہو کسی کو کم دے رہے ہو، وہی سب سے پہلا خارجی تھا، اسی کی نسل، اسی کے اصحاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ھذا واصحابہ، یہ اور اس کے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے یقرؤون القرآن، قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، نمازیں بہت زیادہ پڑھیں گے، عبادات میں اتنے آگے ہوں گے کہ تم میں سے ہر ایک ان پر رش کرے گا۔ یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، صحابہ بھی ان پر رش کریں گے، حالانکہ صحابہ سے زیادہ متقی اور زاہد و عابد ان کے بعد کوئی نہیں پیدا ہو سکتا قیامت تک، صحابہ سب سے افضل ہیں نبی کے بعد۔ نبی نے صحابہ سے کہا تم میں سے ہر کوئی رشک کرے گا، اس جماعت میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ نبی نے کہا تم میں سے ایک ایک آدمی ان لوگوں پر رش کرے گا، کتنی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو ان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں، اتنی عبادتیں وہ کرنے والے ہوں گے، اتنی عبادت، اتنی قرآن کی تلاوت ہوگی، روزے ہوں گے، نماز ہوں گے، ساری نیکیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ قرآن تو پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، ان کی کوئی بھی عبادت ان کے گلے سے اوپر نہیں جائے گی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اور یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، ایسے ہی لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت علی کو کافر کہہ دیا، صحابہ کو کافر کہہ دیا ان لوگوں نے۔ بھی جب صحابہ کافر ہو جائیں گے، حضرت علی کافر ہو جائیں، تو مسلمان کون ہوگا؟ وہی تو دین پہنچائے ہم تک۔ جب وہی کافر نعوذ باللہ ہو جائیں گے تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو یہی وہ لوگ ہیں، سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوا یہی خارجی لوگوں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کو قتل کر دیا ہوتا تو یہ فتنہ پیدا نہیں ہوتا، اور وہ پیدا ہوا۔ لہذا باتیں کہنے کی بہت ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک نمازی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کو بھی قتل کرنے کے لیے کہا۔ ایک اور بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بات تو بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں چند لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو سب لوگ ایک آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ سب پڑھو۔ ابو موسیٰ الاشعری دیکھے، ہاں یہ تو نیا طریقہ ہے، حالانکہ ذکر و اذکار بہت افضل عبادت ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس، کہا میں نے مسجد کے اندر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، آپ چلیے ذرا دیکھیے اس کو، ان لوگوں کو منع کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور جب یہ حالت دیکھتے ہیں کہ 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ جماعت کے ساتھ سب اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہا ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ کنکریاں ہیں، ہم ان پر تکبیر تسبیح تہلیل پکار رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا فعدوا سیئاتکم، آپ اپنے گناہوں کو اس طرح گن لو، اس طرح ذکر کرنے سے بہتر ہے تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، گنو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ کہا ویحکم یا امت محمد،
اے امت محمد تمہارے لیے بربادی ہو. ما اسرع ہلاکتکم، تم لوگ کتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم، یہ نبی کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں، کثرت کے ساتھ موجود ہیں. وہذہ ثیابہ لم تبل، یہ نبی کے کپڑے ہیں ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں. وآنیتہ لم تکسر، نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہوئے ہیں. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد، یا تو تم لوگ محمد کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، او مفتتح باب ضلالہ، یا گمراہی کا کوئی دروازہ کھول رہے ہو. تو محمد سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یا تو تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی بہتر طریقے پر ہو، یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن ما ارادنا الا الخیر، ہم تو اسے صرف نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار ہے، عبادت ہم سمجھتے ہیں. کہا وکم من مرید الخیر لن یصیبہ، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے نیک نیت سے عبادت کریں گے لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حدیث وہ بیان کی کہ چند لوگ ایسے آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن کریں گے، لیکن ان کے حناجر، ان کے نرخرے سے اوپر ان کی عبادتیں نہیں جائیں گی، اور یہ خوارج لوگ ہوں گے. لہذا عبادتیں جو کرنی ہے ہم کو، یہ ساری حدیثوں کا دلائل کا مطلب یہ ہوا عبادت جتنی بھی کریں احسن کریں، اچھی کریں. اور اچھی کا مطلب ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات کے لیے صرف ہو اور نبی کی سنت کے مطابق ہو، تبھی وہ عمل احسن اچھا ہوگا اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہم نیک عمل کریں، جو بھی عبادتیں کریں، اے اللہ تو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق وہ عبادت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.